خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لایا ہوں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں کیا جانے والا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، جس گناہ کو کرنے سے باقی گناہ خود بخود ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی پیارا قصہ ہے، قصے کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ سننے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو ملتی رہے۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کافی سارے صحابہ کرام اکٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے اور ڈھیر ساری تعداد تھی۔ آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ کون سا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے جس پر سب سے پہلے کام کیا جائے۔ تو دور ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام عبداللہ ابن عمر تھا۔ ایک عبداللہ ابن عمر ہیں جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن یہاں بات عبداللہ ابن عمر کی ہو رہی ہے۔ تو وہ بہت سیانے اور باریک بین آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا، جا عبداللہ ابن عمر سے پوچھ کیا کہ سب سے سخت گناہ کون سا ہے۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جا کے کہنے لگے کہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آپ بتلائیے کہ سب سے برا اور بڑا گناہ کون سا ہے تاکہ سب سے پہلے اس پر پابندی لگائی جائے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، صحابہ کو جا کے بتا دو کہ سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے اور یہ باقی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کو آ کر ان کے بیٹے نے بتایا تو انہوں نے کہا، ہم خود جاتے ہیں اور ان سے وجہ پوچھتے ہیں کیونکہ انہیں لازمی وجہ پتہ ہوگی۔ وہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ کو لازماً اس کی وجہ معلوم ہوگی، شراب پینا کیسے سب سے بڑا گناہ ہے تاکہ اس پر پابندی سب سے پہلے لگائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ شراب پینا برائیوں کی جڑ ہے، اور پھر حضور نے ایک مثال بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس پر ایک حسینہ کا دل آ گیا۔ تو اس عورت کا جب دل آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کوئی بہانہ لگایا، کسی کو کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ، اس کو کہو کہ ہم نے کوئی گواہی لینی ہے۔ تو وہ نوجوان چل آیا، ایک کمرے میں داخل ہوا تو اگلے کمرے میں لے گئی، وہاں داخل ہوا تو اسے اگلے کمرے میں لے گئی، پھر اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس طرح کمروں میں لے جاتی رہی۔ میرے کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس شخص کو سب سے آخری پچھلے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر ایک شخص رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور سامنے ایک شراب کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ کوئی گواہی شواہی نہیں لینی تجھے، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تجھ پر میرا دل آ گیا ہے۔ وہ نیک شخص کہنے لگا، میری نظر بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ رب نے میری روح کو بھی پاک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ کو ایسے کام نہیں کرتے۔ جس پر وہ عورت اس لڑکے سے کہنے لگی، تجھے یا تو اس لڑکے کو قتل کرنا ہوگا جو بندہ ہوا ہے، یا شراب کا پیالہ پینا ہوگا، یا میری بات ماننی ہوگی اور مجھ سے گناہ کرنا ہوگا، اور اب تو میرے چنگل میں پھنس چکا ہے، یہاں سے نکل کر نہیں جا سکتا، اگر ایسے جائے گا تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ایک کام تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے اور قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں، لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے۔ اس نے ایک پیالہ جو پیا، کہنے لگا ایک اور دو، دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دو، 3 پیالے 3 بوتلیں شراب کی جب پی چکا تو خماری چڑھ گئی اور شراب کے نشے میں اس عورت کے قریب ہونے لگا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، جب تک تجھے میں اپنے قریب نہ آنے دوں گی تو اس شخص کو قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے شراب کے نشے میں اس لڑکے کو قتل بھی کیا، زنا بھی کیا۔ حضور پاک فرمانے لگے کہ اس نے صرف شراب پینے کی وجہ سے باقی تمام غلیظ گناہ بھی سر انجام دے دیے۔ اس لیے شراب ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سڑکوں پر نشئی پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نشے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں،
اس لیے اس گناہ سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی ترغیب کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت کوئی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک ہم پر رحم کریں، اس گناہ سے بچائیں۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔